مجاہد بریلوی حاضر ہے 8 محرم الحرام اور پھر 9 اور 10۔ صدیوں کی روایت ہے، اسے کس طرح سمیٹا جائے۔ میں نے سوچا کہ اس کو محدود کر دوں اردو شاعری میں مرثیہ گوئی کی روایت۔ انیس و دبیر بے ساختہ نام آتے ہیں، لیکن اگر قریب جائیں ماضی قریب میں تو حضرت جوش ملے آبادی کو سننے کے لیے ہم کس طرح جاتے تھے، بخاری صاحب، آل رضا اور بھی بہت نام آئے، لیکن لگتا ہے کہ بھائی افتخار عارف پر یہ مرثیہ گوئی کی روایت ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ پاپولر شاعری تو ہو رہی ہے جس پر بڑی داد بھی ملتی ہے، لیکن یہ جو مرثیہ نگاری ہے، مرثیہ گوئی ہے، بہت ہی مشکل مرحلہ ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ محض اہل بیت ہوں، اس سے براہ راست واسطہ یا تعلق ہو۔ ایک عام دنیا میں انسان چاہے اس کا کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی اس کی کسی تعلق ہو کہیں سے بھی، وہ خاص طور پر ان دنوں میں، خاص طور پر اس پورے جو 10 دن ہوتے ہیں بلکہ 40 دن ہوتے ہیں، اس کا حصہ خود کو نظر آتا ہے، اور پاکستان میں تو ہونا ہی چاہیے۔ تو بھائی افتخار جو میں نے ابتدا میں آپ سے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ اردو مرثیہ نگاری میں آپ کے آتے آتے مجھے روایت کچھ آگے بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی؟ یہ بات میرے خیال میں ذرا سا مبالغہ سا ہے۔ دیکھیے، آپ نے جو نام لیے، جوش صاحب کا، آل رضا صاحب کا، صبا اکبر آبادی صاحب اور نسیم امروہوی صاحب، یہ بڑے لوگ تھے، اور اس کے بعد بھی امید فاضلی اور شاہد نقوی اور ابھی محسن نقوی اور سیف زلفی، قیصر بارہوی، بڑے لوگ تھے، جوہر نظامی، مصطفیٰ زیدی، کرار حسین صاحب، مجتبیٰ صاحب، فیض صاحب ہمارے، مصطفیٰ زیدی بہت ہی بڑے مرثیہ نگار، اور آج کل بھی ہمارے ہاں جیسے ہلال نقوی کراچی میں، اور آپ کے دوستوں میں مجھے یاد ہے وہ حسین اعظمی تھے جو ترقی پسند مرثیہ لکھتے تھے، اور رئیس احمد نے پروز یعنی فری ورس میں مرثیہ لکھا۔ آج کل بھی ہلال نقوی ہیں وہاں کراچی میں، ید اللہ حیدر صاحب ہیں، جاوید حسن صاحب ہیں، فرحان رضا ہیں، یہاں اسلام آباد میں بہت اچھا مرثیہ لکھتے ہیں، اختر عثمان، ان کی کئی مرثیے کی کتابیں آ چکی ہیں۔ لاہور میں ہمارا نوجوان رحمان فارس، اس نے مرثیہ لکھا ہے، اور ہمارے نوجوان بسط احترام بھائی افتخار عارف، آج بھی کوئی کم قیامت نہیں ہے۔ میں الفاظ کو بڑے محتاط انداز میں استعمال کر رہا ہوں، لیکن وہ جو 70 کی دہائی میں جو بلند آواز حبیب جالب کی ہوتی تھی، جو فیض صاحب کی ہوتی تھی، جو فہمیدہ اور فراز کی ہوتی تھی، لندن میں بیشتر وقت رہے افتخار عارف کی ہوتی تھی، معذرت کے ساتھ آج وہ مزاحمتی آواز تو نہیں آتی۔ میں نے کچھ سنا ہے کہ کہیں کچھ ہمارے پنجاب کے شہروں میں کچھ کوئی صاحب جب مرشد پڑھتے ہیں تو بے ساختہ داد ملتی ہے، لیکن مزاحمتی شاعری کی بھی روایت نہیں ملتی بھائی افتخار عارف، اس طرح کی جو میں نے نام لیے۔ اصل میں یہ آپ نے بالکل درست کہا، اور ظاہر ہے کہ فیض اور جالب اور فہمیدہ، یہ ان لوگوں میں شیخ ایاز اور گلخان نصیر، اجمل خٹک، یہ بڑے نام تھے، اور انہوں نے بہت مشکل زمانوں میں، دیکھیے ضیاء الحق کے زمانے میں، ایوب خان کے زمانے میں، ہر زمانے میں بہت طاقت سے شعر لکھے، اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد صورتحال بدلی ہے، ابھی ہمارے نوجوان لکھتے ہیں، مگر دیکھیے معاشرے کی جو صورتحال ہے اس میں کوئی کان نہیں دھر رہا۔ مثلا جو ہمارے موجودہ معاشرے کے جو ستون کہلاتے ہیں ان کی آپ صورتحال دیکھیے، آپ دیکھیے، یعنی آپ آئسولیشن میں کوئی توقع اور امید اور امکانات کا جائزہ نہیں لیتے۔ ابھی دیکھیے آپ کے ہاں، آپ لوگوں میں سے، آپ سمیت ہمارے زمانے میں منہاج برنا تھے، چھاپرا تھے، نسیم عثمانی صاحب تھے، آئی رحمان اور مظہر علی خان، طاہرہ مظہر علی خان،
اور کیسے کیسے بڑے لوگ حسین نقی یعنی صحافت میں کس قدر صعوبت برداشتی ہیں. فاضل الرحمان میں کتنے دوست ہیں ہمارے جن کا نام میں لے سکتا ہوں. لیکن اب جو صورت احوال ہے میڈیا کی وہ آپ دیکھ رہے ہیں. چینلز کی تعداد اتنی ہو گئی ہے تو کس سے آپ توقع کرتے ہیں. اخبارات کی جو صورت ہے وہ سمجھیے نہ ہونے کے برابر لیکن ہے. بھائی افتخار عارف میں یہ سوال میں نے اس لیے کیا کہ مسئلہ ابلاغ کا نہیں ہے. یعنی وہ تو چھوڑ دیجئے انیس و امیر کا زمانہ یا غالب کا زمانہ. 60 کی دہائی میں ایوب خان کا کہاں نہ ٹی وی ہوتا تھا نہ ریڈیو ہوتا تھا، لیکن ایک مصرع چلتا تھا، میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا، وہ پورے ملک میں پھیل جاتا تھا. آج جو ہے خاص طور پہ مرثیہ گوئی سے نہیں نکلوں گا، مصرع ٹریول نہیں کرتا. ٹی وی بھی ہے، سوشل میڈیا بھی ہے. اس کی سبب یہ ہے کہ اس میں وہ طاقت و دم نہیں ہے شاید بھائی افتخار عارف جو آپ لوگوں کی شاعری میں آپ کے دور کے 50 60 اور 70 کے جو میں نے نام لیے تھے وہ ان میں تھا. میں یعنی آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ جو شعراء جن کا آپ نے ذکر کیا، جن کے آپ نے نام لیے، وہ تو بہت بڑے لوگ تھے. اور جو ہمارے نوجوان لکھ رہے ہیں اور ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی یعنی بھگت بھی رہے ہیں اور یعنی ان کو مشکلوں کا سامنا بھی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اتنی قوت اور اتنی توانائی سے میں سمجھتا ہوں لکھا جا رہا ہے، مگر جو سلوک اس کے ساتھ ہو رہا ہے. دیکھیے اکیلا آدمی جیسے جانب جو تھے ان کو روکا جاتا تھا. اچھا اب آپ خود اس کے پیچھے پیچھے رہے ہیں، اس کے ساتھ رہے ہیں. آپ دیکھیے عوام میں اس کی کیسی پذیرائی تھی. اگر میڈیا اس کو سنبھالتا نہیں تھا لیکن عوام میں جدھر جاتے تھے حبیب جالب کسی شہر، کسی گاؤں، کسی دیہات، کسی چھوٹی سی جگہ، دنیا میں کہیں بھی جائیں اور آپ کو فیض صاحب کے شعر سوغات کے طور پر لے جائے جاتے تھے. جالب کے شعر سوغات کے طور پر فہمیدہ کی نظمیں پڑھی جاتی تھیں. تو اس طرح کی شاعری نہیں ہو رہی ہے. اور ظاہر ہے کہ سب زمانے ایک جیسے نہیں ہوتے. روز غالب نہیں پیدا ہوتے، روز اقبال نہیں پیدا ہوتے، روز انیس اور دبیر نہیں پیدا ہوتے. اس میں وقت لگتا ہے. نہیں لیکن یہ بھی تو ہے نا بھائی افتخار عارف کہ روز تو نہیں ہوتے لیکن زمانہ تو کڑا ہے نا. میں اس کو وسیع کروں گا. بالکل یہ آپ ٹھیک صحیح ہے کہ کہہ رہے ہیں. کربلا تو جیسا سانحہ تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اس وطن عزیز میں بھی لوگ حالیہ برسوں میں بے پناہ لوگ اس کا جبر کا ہوتے ہیں. لیکن میں ذرا ہٹتا ہوں اور آپ کو دیکھ کر لوگ یہی چاہیں گے. میں تو گفتگو اس طرح کی کرتا رہوں گا کہ وہ مجھے بلکہ یہ یاد آ رہا ہے بھائی افتخار عارف آپ کے تو بہت قریب تھے. میں طالب علمی کے زمانے میں حضرت سرور بارہمولوی کیا شخصیت تھے، کیا ان کی آپ نے دیکھا ہوگا ایک خاص لباس، ایک خاص گفتگو. تو وہ جب عمرے سے واپس آئے تو میں نے وہاں کسی نے فرمائش کی، ایک جگہ بیٹھے تھے کہ کوئی تازہ حمد سنائیں. تو سرور صاحب نے کہا کہ بھئی خانہ کعبہ کو دیکھ کر جو پہلی بار کیفیت طاری ہوتی ہے، اب آپ یہ کہیں کہ جی اب تازہ اس کی کوئی وہ تو ایک ہی بار ایسی کیفیت ہوتی ہے. تو وہی میں بھائی افتخار آپ سے معلوم کرنے کی جسارت کروں گا کہ اب میں آپ سے کہوں کہ جی تازہ مرثیہ سنائیں، تو وہ جو کیفیت ہے، جو کربلا کا جو منظر آپ کو سامنے آتا ہے، تو وہ تو ایک تسلسل اور ایک ہے نا وہ تو. لیکن پھر بھی میں چاہوں گا کہ حالیہ دنوں میں کچھ آپ نے اگر کہا ہو تو وہ ہمیں سنائیے. میں نے کوئی 2-4 شعر کہے تھے اور وہ میں سنا دیتا ہوں. خیمہ صبر سے پیکان ستم کھینچتے ہیں، خیمہ صبر سے پیکان ستم کھینچتے ہیں. ایک منظر ہے کہ ہم دم کھینچتے ہیں. خیمہ صبر سے پیکان ستم کھینچتے ہیں. ایک منظر ہے کہ ہم دم کھینچتے ہیں. وقت شاہد ہے کہ ہر بیعت فاسق کے خلاف
واہ وقت شاہد ہے کہ ہر بیعت فاسق کے خلاف خط تنسیق جو کھنچتا ہے وہ ہم کھینچتے ہیں. واہ وقت شاہد ہے کہ ہر بیعت فاسق کے خلاف خط تنسیق جو کھنچتا ہے وہ ہم کھینچتے ہیں. اچھا، اب یہ جو غزل میں شعر لکھنا، سلام میں شعر لکھنا، میں نے مرثیے میں لکھنے کی کوشش کی تھی اور طرح سے. حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا، حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا. واہ حسین تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا. حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا. بڑا حقیقت پر مبنی مصرع ہے یہ. جی، بس میں یہ گزارش کروں، بزرگوں میں سید سلیمان ندوی نے ایک غزل میں شعر لکھا کہ 1000 بار مجھے لے گیا ہے مقتل میں، واہ 1000 بار مجھے لے گیا ہے مقتل میں، وہ ایک قطرہ خون جو رگے گلو میں ہے. اب یہ جو قطرہ خون جو ہے، عصمت چغتائی نے اپنا ایک ناول بھی اس مضمون پہ لکھا تھا. ہر ایک سے یہ مطالبہ کرتا رہتا ہے کہ بھائی اعلائے کلمہ حق کہہ دے، جابر سلطان کے سامنے آواز بلند کر، اور وہ کر کے رہتا ہے. اچھا، ظاہر ہے کہ سب لوگ اپنے اپنے طور پر کلمہ حق بلند کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو سزاؤں کی منزلوں سے گزرتے ہیں، انہیں قید کیا جاتا ہے، ان کو ڈال دیا جاتا ہے، گم جسے کہتے ہیں آج کل ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے، وہ گم شدہ ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن لوگ کہتے ہیں، لکھتے ہیں اور چھپتا ہے. مگر میں آپ سے عرض کروں، یہ عجیب و غریب زمانہ ہے کہ کوئی اثر نہیں ہو رہا. اس لیے کہ جی ہاں، دیکھیے اتنا بڑا روزانہ ہم سنتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ جو انتہا پسندی ہے اور جو دہشت گردی ہے اس کے ہم خلاف ہیں، اور یہ جو مذہب کے نام پر زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کے ہم خلاف ہیں. مگر یہ جو روزانہ ہو رہا ہے، روزانہ ہم کسی نہ کسی شہید کا ماتم کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ یہ. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو یہ کسی بھی گویا خطبے میں کسی بھی عالم دین کی طرف سے اس کی کوئی مذمت نہیں دیکھنے میں آتی کہ یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں اور جو انسانی جانوں کا زیاں ہوتا ہے. اور کہنا چاہیے کہ مثلا میں کوئی کسی کا ترجمان اور کسی کے حق میں نہیں ہوں، اور اللہ کا شکر ہے، مگر یہ تو کہنا چاہیے کہ اپنے لوگوں پر، پاکستانیوں پر، ہماری سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں پر جو لوگ مذہب کے نام پر حملے کرتے ہیں، وہ ایک بہت بزدلانہ کام ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اور کربلا جو ہے وہ آپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ آپ اپنے زمانے کے ظلم و جبر کے خلاف آواز اٹھائیں، اور جس حد تک بھی لکھ سکتے ہوں وہ لکھیں. اور میں نے اسی مصرعے میں لکھا ہوا ہے کہ صدائے استغاثہ حسین کے جواب میں، حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا. صدائے استغاثہ حسین کے جواب میں جو حرف بھی رقم ہوا وہ بے اثر نہیں رہا. تو جو بھی آدمی خیر کے لیے اور عدل کے لیے اور ظلم کے خلاف اور جبر و استبداد کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، لفظ لکھتا ہے، پروردگار عالم کبھی اس کو بے اثر نہیں ہونے دیتا، اور کبھی ہوا نہیں. تاریخ عالم میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ کلمہ الہ حق کرنے والے لوگوں کو دبایا گیا ہو. بے شمار لوگ تھے، تاریخیں لکھی گئیں، مورخوں سے تاریخیں لکھوائی گئیں، لوگوں کی مذمتیں کرائی گئیں، صدیوں تک
ان کے اوپر ظلم ڈھائے گئے، مگر کیا ہوا کہ جو سچ تھا اور جو خیر تھا اور جو لوگ حق پر تھے وہ بلند ہو کر رہے۔ آپ کے سامنے کربلا ہے۔ دیکھیے 61 ہجری کو جب یہ واقعہ ہوا تو کس کو خیال تھا کہ وہ تو یزید سمجھ رہا تھا کہ یہ اعلان ہو گیا تھا کہ ہم نے کربلا میں حسین کو شہید کر دیا، اور گھوڑے دوڑائے جا چکے اور خیمے میں آگ لگائی جا چکی اور قیدی لوگوں کو بنا کے لے جایا گیا، یعنی کوفے سے دمشق وغیرہ وغیرہ، اور پھر وہاں سے مدینے۔ سب سمجھ رہے تھے یہ قصہ ختم ہو گیا۔ اب آج 1446 ہجری ہے، 61 ہجری میں یہ واقعہ ہوا تھا، تو تسلسل کے ساتھ اس پہ لکھنے والوں نے بھائی افتخار عارف، آپ کی اتنی شستہ اور مجھ جیسے طالب علم کے لیے، حالانکہ ہمارا آپ کی نیاز مندی کا بھی ایک اب تو سالوں نہیں دہائیوں پہ ہے یہ کہتے ہوئے کہ وقفہ لیں، لیکن وہ جو ایک مجبوری ہوتی ہے اس کا ایک وقفے کی طرف، اور ایک حاضر ہوتا ہوں ایک وقفے کے بعد۔ بھائی افتخار عارف سے گفتگو ہو رہی تھی، اور گفتگو کے ساتھ ساتھ آپ جو ان کے مرثیے سن رہے تھے، اور میں یہ کہنے پہ ابھی بھی اصرار کروں گا کہ وہ جو روایت انیس و دبیر کا تو چلے صدیوں پہلے بات ہے، لیکن ادھر ہماری جو 21ویں صدی میں بھی حضرت جوش ملی آبادی اور حضرت آل رضا اور حضرت ذوالفقار بخاری، خیر یہ ٹھیک ہے، ہلال امروی نے اردو مرثیہ نگاری میں بہت بڑا کام کیا ہے، کئی جلدوں میں جوش صاحب کو مرتب کیا ہے، ادب میں کام تو ہوا ہے۔ ایک اور پہلو سے میں بھائی افتخار عارف سے بات کر رہا تھا کہ جب ہم طالب علم تھے اور وہ کراچی میں رضویہ کالونی میں رہتے تھے، اور ایک بڑے طرح دار نوجوان قمر عباس ندیم افسانہ نگار ہوتے تھے، تو ہم رضویہ کی وہاں بارگاہ جایا کرتے تھے، اور وہاں وہ شام سے ذرا پہلے جو سنتے تھے ممبر سے جو خطاب ہوتا تھا حضرت علامہ رشید ترابی کا، اور بہت اور بھی اسی پائے کے تھے، پھر مرثیہ اپنا ناصر جہاں کا ہوتا تھا، تو یہ جو ہے جو جسے کہتے ہیں اسکول، یعنی ابھی بھی بڑے بڑے نام، اور یہ بھی درست ہے کہ غالب جو تھے وہ 19ویں صدی کے، اور اقبال 20ویں صدی کے، اور فیض 21ویں صدی کے، بعض شاعروں کے نام کے حوالے سے وہ پوری صدی ہو جاتی ہے، کم پیدا ہوتے ہیں، لیکن آپ کے خیال میں جو اثر پذیری ہے جو خطابت کی پہلی ہوتی تھی اور جیسے شاعری کی ہوتی تھی، وہ اس طرح قدم نہیں جاتے تیزی سے شام کے وقت ہم لوگوں کے، کہ دیکھیں وہ کہیں رہ نہ جائیں، فوراً پہنچ جائیں، ایسا ہے بھائی افتخار؟ جی، یہ اصل میں آپ کی نوجوانی اور میری جوانی رضویہ کالونی میں اور نشتر پارک میں اور خالق دینا ہال میں اور ایرانیان میں گزری ہے۔ علامہ رشید ترابی مرحوم اور ناصر جہاں مرحوم اور آل رضا صاحب اور جوش صاحب اور یاور عباس صاحب کے مرثیے اور ذوالفقار علی بخاری صاحب کے مرثیے وغیرہ وغیرہ، یہ سب آپ کے، کیونکہ بچپن میں آپ اور آپ کے والد ماجد یعنی آخری شیروانی پہننے والے لوگوں میں تھے وہ، اور وغیرہ وغیرہ، تو آپ ایک خاص زمانے کی میں آپ کی گویا جوانی آئی۔ اب زمانہ بدل گیا ہے، ہمارے زمانے سے یہ زمانہ مختلف ہو گیا ہے، عزاداری بڑھ گئی ہے، اور مجھے یعنی بہت سے ملکوں میں رہنے کا اتفاق ہوا، ایران میں بہت دیر، برطانیہ میں بہت دیر، امریکہ میں بہت دیر۔ میں خود ظاہر ہے کہ میری نوجوانی لکھنؤ میں اور بچپن لکھنؤ میں گزرا ہے، بہت زبردست گویا عزاداری اور تہذیب عزا کے مراسم، مگر جیسی عزاداری پاکستان میں ہوتی ہے ایسی عزاداری میں نے کم دیکھی، اور اس قدر عزاخانے آپ نے دیکھے، ان میں رونقیں بڑھ گئی ہیں، علماء میں دیکھتا ہوں
کا درجہ بہت بڑھ گیا ہے. اب تو ہمارے علماء جو ہیں وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں تشریف لاتے ہیں، اور اب میں نے دیکھا کہ سید محمد رضی صاحب اور نصیر الاجتہادی صاحب، اور سب سے پہلے تو میں نے ان کو سید محمد دہلوی صاحب ہمارے زمانے میں تھے. میں سب جگہ جایا کرتا تھا. ہندوستان سے بہت سے علماء ہمارے اساتذہ میں علامہ سید علی نقی صاحب کے لوگ تشریف لاتے تھے، اور بعد میں کلب صادق صاحب، اور آج کل بھی عقیل الغروی صاحب تشریف لاتے ہیں ہندوستان سے. یہ سب ہے. اور جو ہماری بعد والی نسل ہے وہ ٹیلی ویژن دیکھتی ہے، سوشل میڈیا دیکھتی ہے، اور گھر میں محدود رہتی ہے، مگر پھر بھی ایک اچھا، آپ نے باافتخار ٹیلی ویژن کا ذکر کیا، چلیں اسی پہ آ جاتے ہیں کہ بہت کثیر، وہ کہتے تھے پہلے کہتے تھے کثیر الاشاعت، اور اب کہتے ہیں سب سے دیکھا جانے والا چینل 1 یا 2. اب آپ اسی کو دیکھیے، کیا یہ جو سب سے دیکھے جانے والے چینلز ہیں، کیا اپنے جو 12 گھنٹے کے ان کے لائیو پروگرام ہوتے ہیں، لائیو کتنا وقت دیتے ہیں یہ ان 10 دنوں میں اس کو، اور کتنا لوگ اسکرینوں کی طرف جاتے ہیں کہ دیکھیں کہ آج شام کو کس کی محفل ہے، کون مرثیہ پڑھ رہا ہے. تو وہ جو میں آپ سے کہنے کی جسارت کر رہا تھا کہ بات ذرائع ابلاغ کی نہیں، بلکہ اس جو کلام ہوتا تھا یا جو تخلیق ہوتی تھی اس میں بڑی جان ہوتی تھی. دیکھیے اس کو ضرورت نہیں ہوتی تھی آپ کی اسکرینوں کی، کیمرے کی، مائک کی. بھائی افتخار قیام پاکستان کے بعد جب ریڈیو پاکستان کے شروع ہی میں ذوالفقار علی بخاری صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں اس کی تفصیلات بیان کی ہیں کہ کیسے انہوں نے ریڈیو میں پہلی محرم سے لے کر اور یعنی 12ویں 13ویں محرم تک کیسے پروگراموں کو ترتیب دیا جاتا تھا. ہر دن کی مناسبت سے سلام ہوتے تھے، مرثیے ہوتے تھے، نوحے ہوتے تھے، مجلسیں ہوتی تھیں، اور یعنی ہر طرف کے یعنی اہل تسنن کے سواد اعظم کے علماء بھی واقع کربلا پہ گفتگو کرتے تھے ریڈیو سے. میں نے خود مولانا اصلح الحسینی کو، مولانا حسن مثنیٰ ندوی کو، مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کو گفتگو کرتے دیکھا ہے، اور ان کی گفتگویں سنی ہیں. اچھا، ٹی وی جب شروع ہوا تو میں کراچی میں تھا جب آپ اسلم اظہر صاحب ہمارے سربراہ تھے. آپ یقین کیجئے گا کہ ہمارے ہاں دوسری تاریخ سے پہلی تاریخ سے پروگراموں میں تبدیلی آ جاتی تھی، اور معلوم ہو جاتا تھا کہ اب یہ کوئی ایسے دن آ گئے ہیں کہ جس میں سمجھیے سوبر پروگرامنگ ہوگی. اور سمجھیے 7ویں محرم سے میوزک بند ہو جاتی تھی، بلکہ 8ویں 9ویں 10ویں محرم میں جنگلز پر بھی ایک طرح کی پابندی لگ جاتی تھی، اور 10ویں محرم کو تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. اچھا، تقریباً روزانہ مرثیے ہوتے تھے. جوڑ صاحب کا مرثیہ، بخاری صاحب کا مرثیہ، صبا اکبر آبادی صاحب کا مرثیہ، سیف زلفی صاحب کا مرثیہ، نسیم امروی صاحب کا مرثیہ، اور اس کے علاوہ قیصر بہروی اور وحید الحسن ہاشمی، سیف زلفی، یہ جو مختلف جگہوں پہ لوگ رہتے تھے. میں خود میر انیس کے مرثیے، آغا صاحب، آغا ناصر صاحب، طارق عزیز صاحب، ضیاء محی الدین صاحب، خود میں، حمایت علی شاعر صاحب، نصیر ترابی، یہ سب جو تھے. اچھا دیکھیے، بہت کم لوگ، ہمارے زمانے میں صبا اکبر آبادی صاحب کا تعلق جو ہے وہ سواد اعظم سے تھا، رانا اکبر آبادی صاحب کا تعلق سواد اعظم سے تھا، امید فاضل صاحب کا تعلق سواد اعظم سے تھا، سحر انصاری صاحب کا تعلق سواد اعظم سے تھا. مگر یہ سب مرثیے لکھ رہے تھے اور تہذیب عزاداری سے بہت واقف تھے، اور دوسروں کے مقابلے میں کمتر نہیں تھے کسی اعتبار سے، اور یہ ان کی ویسی عزت کی جاتی تھی اور ان کی توقیر. آپ کو کے علم میں ہے کہ شوکت تھانوی صاحب تک سے مرثیے لکھوائے عامر عباس صاحب کے ہاں جو مرثیے کی محفل ہوتی تھی. ظاہر ہے بھائی افتخار عارف، مجھے علم ہے کہ گفتگو کا فن
ہم نے تو سیکھا آپ سے گو کہ بعد میں بڑی مشکل سے اسکرین پر ہمیں موقع ملا اور میں آپ کو سنتا رہوں، لیکن میری خواہش ہوگی اور جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ ہو سکتا ہے مجھے کہیں کہ یہ لیجئے آپ وہی اینکر والا وہی آپ پروگرام کی طرح گفتگو شروع کر دی، حالانکہ مرثیہ گوئی پہ بات ہو رہی ہے، تو کچھ پرانے اوراق الٹیں اپنے بھائی افتخار عارف جو آپ نے لکھے 80 کی دہائی کے ہوں یا اور پیچھے 5-10 سال پرانے کوئی. جی. مظہر خوشنودی داور علم عباس کا. مظہر خوشنودی داور علم عباس کا ایک دن لہرائے گا گھر گھر علم عباس کا. مظہر خوشنودی داور علم عباس کا ایک دن لہرائے گا گھر گھر علم عباس کا. کیسا لگتا ہوں میں جب کرتا ہوں مدح اہل بیت، کیسا لگتا ہوں میں جب کرتا ہوں مدح اہل بیت، کیسا لگتا ہے میرے سر پر علم عباس کا. کیسا لگتا ہوں میں جب کرتا ہوں مدح اہل بیت، کیسا لگتا ہے میرے سر پر علم عباس کا. ہم غلامان در مشکل کشا مشکل کے وقت، ہم غلامان در مشکل کشا مشکل کے وقت چومتے ہیں یا علی کہہ کر علم عباس کا. ہم غلامان در مشکل کشا مشکل کے وقت چومتے ہیں یا علی کہہ کر علم عباس کا. کون جانے روز عاشوراء فراز نور سے، کون جانے روز عاشوراء فراز نور سے دیکھتے ہوں فاتح خیبر علم عباس کا. کون جانے روز عاشوراء فراز نور سے دیکھتے ہوں فاتح خیبر علم عباس کا. کاش سن پاؤں کسی رہوار کے قدموں کی چاپ، کاش سن پاؤں کسی رہوار کے قدموں کی چاپ، دیکھ پاؤں خواب میں اکثر علم عباس کا. واہ واہ. دیکھتا ہوں خواب میں اکثر علم عباس کا. ایک میں نے تعارف لکھا تھا، 5-6 مصرے ہیں اس کے. میان خالق و مخلوق خط نور احمد، میان خالق و مخلوق خط نور احمد، محمد خود جسے قرآن فرما دیں وہ قرآن. میان خالق و مخلوق خط نور احمد، محمد خود جسے قرآن فرما دیں وہ قرآن. علی وہ جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت، علی وہ جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت، نبی جن کے لیے تعظیم کو اٹھیں وہ زہرا، نبی جن کے لیے تعظیم کو اٹھیں وہ زہرا. جوانان جنا کے سید و سردار حسنین، جوانان جنا کے سید و سردار حسنین، شجاعت صبر کے پیکر میں ڈھل جائے تو زینب، شجاعت صبر کے پیکر میں ڈھل جائے تو زینب، وفا امکان سے آگے نکل جائے تو عباس. شجاعت صبر کے پیکر میں ڈھل جائے تو زینب، وفا امکان سے آگے نکل جائے تو عباس. ویسے بھائی افتخار عارف، مجھے یاد آ رہا ہے برسوں گزر گئے اور میں نے دیکھا کہ شعراء جو ہے وہ کسی دوسرے کے شعر نہیں پڑھتے. میرے خیال ہے ہم فاضل الرحمان کے ساتھ چین میں تھے اور بہت شاید 80 کی دہائی کا تھا، اور آپ نے مجھے اتنے اچھے اشعار دوسرے شاعروں کے سنائے کہ یہ خواہش ہی رہی کہ بھائی افتخار عارف، جو آپ لندن سے آئے تھے، ہم کراچی سے آئے تھے، ہم تو خیر طالب علم تھے اور آپ کے نیازمند تھے، تو ایک یہ بھی ہے کہ آپ دوسروں کے جو اشعار پڑھتے ہیں اور اسی اتنی دلدوزی سے دل سے پڑھتے ہیں کہ جیسے چھپڑے پڑھ رہے ہوں. دیکھیے کوئی ایک میں چاہوں گا
مجاہد اب میری عمر اگر چند اشعار سنائیں وہ میں سناؤں آپ اگر کو، منتخب، میں دیکھیے تو کچھ پھر اگر اس کو مجھے یاد، اختتام تک پہنچاؤں اپنے پروگرام جی کو. مجھے کچھ یاد آ جائیں کہ میر تقی میر کا شعر ہے کہ شیخ پڑھے، جی مجھے اب میری عمر 80 برس کی ہونے آئی اور اب ظاہر ہے کہ مجھے بھول جاتے ہیں شعر. شیخ پڑھے محراب حرم میں پہروں دگانا پڑھتے رہیں، شیخ پڑھے محراب حرم میں پہروں دگانا پڑھتے رہیں، ایک سجدہ اس تیغ تلے کا ان سے ہو تو سلام کریں، واہ، ایک سجدہ اس تیغ تلے کا ان سے ہو تو سلام کریں، زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں اٹھایا نہ گیا. اور دیکھیے ہمارے زمانے کے بہت بڑے شاعر، مجید امجد کا شعر ہے کہ سلام ان پہ تہہ تیغ بھی جنہوں نے کہا، سلام ان پہ تہہ تیغ بھی جنہوں نے کہا، جو تیرا حکم جو تیری رضا جو تو چاہے، جو تیرا حکم جو تیری رضا جو تو چاہے. ہمارے دوست حسن نثار کا شعر ہے کہ میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، واہ، میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں، واہ، میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں. عبید اللہ علیم کا شعر ہے کہ اس قافلے نے دیکھ لیا کربلا کا دن، اس قافلے نے دیکھ لیا کربلا کا دن، کربلے کا دن، اب رہ گیا ہے شام کا بازار دیکھنا، واہ واہ، اب رہ گیا اب ہے رہ گیا ہے شام کا بازار دیکھنا، اس قافلے نے دیکھ لیا کربلا کا دن، اب رہ گیا ہے شام کا بازار دیکھنا. اور مصطفیٰ زیدی بعد امام لشکر تشنہ دہاں جو کچھ ہوا کس سے کہوں، کیسے کہوں اے کربلا، اے کربلا بعد امام لشکر تشنہ دہاں کس سے کہوں، کیسے کہوں اے کربلا، اے کربلا کیسے بیاں ہو بے کسی بے حرمتی کی داستاں، واہ، ایک کنبے عالی نسب کی در بدر رسوائیاں، ایک مشق جس کو کر گئی سیراب تیروں کی زباں، ایک سبز پرچم جھک گیا جو خاک و خون کے درمیاں. اے کربلا، اے کربلا وہ دودمان حیدری کی آل پیغمبر کی لاش، وہ دودھ پیتے لوریاں سنتے علی اصغر کی لاش، وہ ایک بریدہ بازوؤں والے علم پرور کی لاش، وہ ایک بریدہ بازوؤں والے علم پرور کی لاش. سجاد سے زینب کا یہ کہنا کہ مولا جاگیے، سجاد سے زینب کا یہ کہنا کہ مولا جاگیے، غفلت سے آنکھیں کھولیے لٹتا ہے کنبہ جاگیے، جلتے ہیں خیمے دیکھیے لٹتا ہے کنبہ جاگیے، اے باقی ذریت یاسین و طٰہٰ جاگیے، اے باقی ذریت یاسین و طٰہٰ جاگیے، سارے محافظ سو رہے ہیں، اشقیاء بیدار ہیں، تیغ و سلاسل منتظر ہیں، بیڑیاں تیار ہیں. ناموں سے اہل بیت کے سر کی ردا بھی چھن گئی، جو سجدگاہ قدسیاں تھی وہ قبا بھی چھن گئی، جس ہاتھ سے تھپڑ پڑے وہ ہاتھ ایک کردار تھا، عارض سکینہ کے نہ تھے تاریخ کا رخسار تھا. جتنا شعار محتسب دشوار تر ہوتا گیا، اتنا ہی ذکر خون ناحق مشتہر ہوتا گیا. اے کربلا، اے کربلا بعد امام لشکر تشنہ دہاں جو کچھ ہوا کس سے کہوں. بھائی افتخار عارف، جیسے میں نے کہا نا کہ آپ کا جو اب کس سے بہت سے لوگوں کو علم نہیں کہ ان سے میرا تعلق، ان سے نیاز مندی، ان سے جو محبت، عقیدت
پہلے ہمارے شہر میں ہوتے تھے، لیکن جس شہر میں بھی ہوں اور شہروں ملاقاتیں بھی نہیں، جو کچھ سیکھا اس میں بڑا ہاتھ ان کی زبان کا، ان کے بیان کا، ان کی تربیت کا، اور ان کے ساتھ جو بہت سارے ہم سب کے مشترک تھے. میں نے نام لیا تھا سرور بارونقی کا، فرح صاحب کا، جالے صاحب کا، فیض تو دور کی ہیں، فہمیدہ کا. تو پوری ایک نسل ہوتی تھی جس نے ہم جیسے لوگوں کو بولنا سکھایا، زبان دی، تہذیب دی. خدا افتخار عارف صاحب جیسے لوگوں کا سایہ ہم پر رہے کہ اگلے سال بھی ہم اسی طرح ان کو 8 محرم کو پڑھتا ہوا، دیکھتا ہوا سنیں. مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے کہ یہ ایک مختلف میدان ہے. روزانہ ٹاک شو کرنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر ان دنوں میں واقعہ کربلا کے حوالے سے گفتگو کرنا ایک طالب علم کی حیثیت سے، جسے بہرحال دوسرے شعبوں میں جسے سیاست کہہ لیں، تاریخ کہہ لیں، تھوڑا بہت درک ہے، لیکن یہ میرا مضمون نہیں. اس لیے کوئی غلطی تو معذرت، بلکہ معافی. مجاہد بریلوی کو اجازت.